السلام علیکم ویئرز، پروگرام اسلام آباد اپڈیٹ سے سحر خان آپ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ شریک ہیں پروگرام میں، ان کا تعلق اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے ہے اور ان کا نام ہے اختر حسین عباسی صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی باڈی کے. تو آئیے چلتے ہیں، آپ سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا اور ود ان ویری شارٹ نوٹس آپ نے ہمیں رسپونڈ کیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہے. ٹریڈ ایک بہت بگیسٹ انڈسٹری ہے اور بہت سے ڈائنمکس ہیں اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو ہم اس پر جانے سے پہلے کچھ آپ سے چاہیں گے کہ کچھ بتائیے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کی بہت ہی امپورٹنس ہے، اور یہ کیپٹل سٹی ہے، اور یہاں پر اس کی جو ایک میتھولوجی ہے یا ڈسکرپشنز ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. تھینک یو سو مچ جی. اسلام آباد چیمبر ڈیفینیٹلی ایک ہمارا لیڈنگ چیمبر ہے پاکستان کا، اور کیپٹل چیمبر ہونے کے ناطے اس میں بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں. ہماری اس ٹائم اسلام آباد چیمبر میں 8000 کے قریب ممبرز ہیں، جس میں ہماری انڈسٹری بھی ہے اور اسلام آباد کی جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے وہ بھی اس کے ممبر ہے. تو ایک تو یہ ہمارا کیپٹل ہونے کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے آتے ہیں ڈیلیگیشنز، وہ لازمی اسلام آباد چیمبر کو وزٹ کرتے ہیں. پھر جتنے بھی پروگرامز گورنمنٹ سطح پر ہوتے ہیں تو وہاں میں لازمی انوائٹ کیا جاتا ہے، پی ایم سیکریٹریٹ میں ہوں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوں، کسی بھی منسٹری میں. تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے لیڈنگ چیمبر آف پاکستان. تو ہماری ذمہ داریاں اس حوالے سے بھی زیادہ ہیں کہ جب ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں تو اکانومی پہ جب بھی بات ہوتی ہے، جب کوئی پلان بناتی ہیں گورنمنٹس، تو وہ لازمی ہمیں آن بورڈ لیتی ہیں اور ہماری سجیشن جو ہیں اکثر وہ اسے فلفل کرتی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باقی جتنے بھی چیمبرز ہیں، وہ بڑے چیمبرز ہیں ہمارے کراچی، لاہور، سیالکوٹ، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دارانہ کردار اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. بہت میجر رول ہے. یس، اس کا میجر رول ہے. اس میں ہمارے پاس الحمدللہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آڈیٹوریم ہے، جو شاید پورے پاکستان کے کسی چیمبر کے پاس نہیں ہے، جہاں جتنے ہمارے پرائم منسٹرز وہاں آتے رہتے ہیں. اکثر ہمارے پروگرام وہاں رہتے ہیں. تو اس میں جتنے بھی ڈیلیگیشنز ہیں انہیں بھی ہم ہر ہفتے ہمارے الحمدللہ 2-3 ڈیلیگیشنز وہاں آئے ہوتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں چیمبرز کو. یہاں ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں. یس یو کین سی بزنس ہب. تو ہمیں کافی ذمہ داریاں ہیں وہاں اسلام آباد چیمبر کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادارہ پوری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہر دن بہتری آ رہی ہے. عباسی صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں ٹریڈرز ویلفیئر جو ایک باڈی ہے یا ایسوسیشن ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ٹریڈرز کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی، میں بالکل ٹریڈرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس میں ذمہ داریاں ہماری مارکیٹس لیول پہ ہوتی ہیں. جو ہماری ٹریڈز کمیونٹی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شٹر پاور جو ہوتی ہے، اس سے بھی میں ان کا بھی نمائندہ ہوں. تو وہاں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں جہاں چیمبرز میں ہوتی ہیں، وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کے یا ہائی لیول پہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس آتے ہیں ٹریڈز کے لیے، تو وہاں بھی ہمارے مسائل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں سے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں چیمبر کو بھی رول وہاں ادا کرتا ہے. بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ چیمبر کا وہاں ایک برج کا کردار ہوتا ہے گورنمنٹس اور جو ہماری کمیونٹی ہے. بہت اچھی بات کی. تو چیمبر کا ہمیشہ پازیٹیو رول رہا ہے اس میں بھی. اور مارکیٹس کے جتنے ڈیولپمنٹس کے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ ٹیکس ریلیٹڈ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، اس سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم چیمبر کے تھرو ہی کرتے ہیں. تو وہاں ہماری بات سنی بھی جاتی ہے. جب چیمبر کردار ادا کرتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے. جی، یہ آج کل بہت جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں بلنگ ایشوز ہیں، اس میں بجلی کے بل ہیں، اس میں ٹیکسز ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو بہت شور ہے کہ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ایکچوئل معاملہ ہے کیا؟ ایکچوئل معاملہ یہ ہے کہ تاجر ہمیشہ سے ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے کہ جب بھی پالیسیز بنتی ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک انہیں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، ان سے مشاورت نہیں ہوگی، تو وہ پالیسیز بھی ایسی ہی بنیں گی جن پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی مطالبہ رہا ہے ہر گورنمنٹ سے کہ جب بھی آپ پالیسیز بنائیں جو ٹریڈرز کمیونٹی کے لیے ہوں، ایٹ لیسٹ جو ان کے نمائندے ہیں آپ انہیں بٹھائیں، ان سے سجیشن لیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم ٹیکس جتنا ہم دے رہے ہیں اس سے مزید زیادہ اضافہ کر کے دیں گے، لیکن اس میں ہمیشہ ہرڈلز آتی ہیں. FBR میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ادارہ ہمارے ملک کا، اس کی طرف سے ہمیں پرابلمز رہتی ہیں. ہماری جو سجیشنز ہوتی ہیں چیمبرز کی بھی ون کے، وہ وہاں ان پہ وہ عمل نہیں ہوتا. تو جہاں ابھی یہ بلنگ کی بات ہے، وہاں یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، اب ایک بل آپ دیکھ لیں، اس بل میں
17 قسم کے ٹیکسز ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ ایک تو اگر ٹیکس لینا چاہتے ہیں آسان طریقہ رکھیں. تاجر جو چھوٹا تاجر ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں ہیں تاجر, ان کے لیے ہم نے کئی بار مطالبہ کیا آپ کے اردو میں آپ FBR کے جو فارم آتے ہیں وہ آپ اردو میں پرنٹ کریں. تو یہ تو ہمارا یہ ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ اس کو آسان کریں, تاجر ٹیکس دے گا. فکس ٹیکس کا ایک بڑا اچھا سسٹم تھا, وہ تھوڑا ٹائم امپلیمنٹ ہوا ہے, اس پہ ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو FBR جانے کی, آپ نے نیشنل بینک میں جمع کرانے تھے, رسید آپ کے پاس ہونی تھی. یہ GST جو ہے ہم کہیں ہوٹلنگ کے لیے جا رہے ہیں, ہم کہیں بھی جاتے ہیں, وہ علیحدہ سے جو ہے وہ 17% کی ریشو سے یا 18% کی ریشو سے وہ اس پہ نافذ ہوتا ہے. تو یہ GST ویلڈ ہے یا ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں یا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ GST ٹھیک ہے, ٹیکس دیکھیں, ٹیکس تو جب تک نہیں دیں گے, یہ ہم سب کہتے ہیں ٹیکس دینا چاہیے, ٹیکس دیں گے تو ملک چلے گا. آپ باہر چلے جائیں کسی بھی کنٹری میں, یورپ آپ چلے جائیں, وہاں آپ کو آپ کی جو سیلری ہے آپ یہ کہہ لیں 30-35% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سیلری میں سے, باقی 60-65% آپ کے پاس اس میں سے رہ جاتے ہیں. ٹیکس ضرور دینے چاہیے, لیکن یہ المیہ یہ ہے کہ ٹیکس آپ کا وہاں جانا چاہیے جہاں جس کے لیے لیا جا رہا ہے وہاں جانا چاہیے. بالکل. لیکن جب ہم سیلری پہ ٹیکس دے رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہم باقی جو بھی چیز اویل کرتے ہیں یا جو بھی فیسلٹی اویل کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی پیمنٹس کرتے ہیں تو وہ سیپریٹ جو GST فارم میں یا اور ادر ٹیکسز کی صورت میں وہ پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جی میں اس میں آپ سے جو بلنگ پہ بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ جتنے ٹیکسز ہیں یہ آلریڈی ہم لوگ پے کر چکے ہوتے ہیں, اس کے باوجود دوبارہ آپ کو آتے ہیں. پھر آپ ایک چھوٹی سی کوئی بھی گھر کے لیے گروسری اسٹور چلی جائیں, کوئی بھی آپ لیتی ہیں جی, تو وہ ایک بار نہیں, وہ جہاں مینوفیکچرر ہیں وہ الگ سے لیتے ہیں, اس پہ وہ الگ سے لیتے ہیں. پھر جب ہول سیلر کے پاس آتا ہے وہ بھی آپ سے چارج کرتے ہیں, اور ریٹیلر علیحدہ سے لیتا ہے, ریٹیلر میں آپ سے بھی جب کنزیومر ہیں جو وہ بھی پے کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئٹم پہ 4 جگہ ٹیکس پے ہو کے پھر ایگزیکٹلی یہ پرابلمٹک ایشو ہے. یس یہ ہے, اس پہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کون بندہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک ترقی کرے, یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں, تو اس کے لیے بس ادارے تھوڑا سا تعاون کریں تو بہت بہتری لائی جا سکتی ہے ٹیکس سسٹم میں. اس وقت انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے؟ انڈسٹری کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے الیکٹرک کا, وہ ہم وہاں بجلی دے نہیں سکتے, یس وہ نہیں دے سکتے. پھر اب اسی طرح جو ہمارے جو بڑے سیکٹرز ہیں, فیصل آباد ہو گیا, لاہور ہو گیا, کراچی, وہاں بہت ساری ہماری انڈسٹری جو ہے گیس پہ چلتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے پوزیشن. تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ ہم فیسلٹیز نہیں دیں گے انہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈسٹری ہماری گروم کرے گی. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, لیدر ہے جو ایکسپورٹ کے ہمارے مین ہب ہیں, تو وہ الحمدللہ ملک اس ٹائم چلانے والے 2 ہماری انڈسٹریز ہیں. 2 انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے جان ڈالی ہوئی ہے, یہ بھی جان ڈالی ہے انہوں نے. تو ہم یہ اگر ملک کے لیے سوچیں کہ ہم نے مزید ایک ہی ہمارے پاس فی الحال راستہ ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے ہم, تو ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کرے گا. کچھ سال پہلے ہمارے ملک کی انڈسٹری یہاں سے لوگ بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے تھے, وہاں انڈسٹری لگائی تھی انہوں نے, لیکن الحمدللہ وہ واپس آئے ملک میں, انہوں نے اب یہاں ایکسپورٹ بھی سٹارٹ کر دی ہے. تو اگر ہم لوگ انہیں سہولیات دیں گے, اس میں ہماری مین یہی ہوتا ہے کہ کچھ جو فیکٹریز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں پرانے جنہوں نے سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اگر انہیں لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپورٹ میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ اسے $100 ارب تک اگر لے جائیں گے اسے ایکسپورٹس کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک جو مسائل میں ہے وہ اس سے نکل آئے گا. ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی, تو پاکستان کی بہت سے ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو ہیں وہ ریلیشنز ہیں, ٹائز ہیں. تو ایکسپورٹس ابھی جو ہے وہ کیا لیول چل رہا ہے, اس کے گروتھ ریٹ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جو 2022 کی تھی رپورٹ, اس میں ہماری $71 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور 31 بلین کی ہم وہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم جو ڈیفیسٹ دیکھیں آپ, یہ جو ہے نا ہمارا جو مائنس جا رہا ہے $40 بلین کا, اسے ہم نے کور کرنا ہے. یہ آپ بول رہے ہیں کہ 100 بلین, اسے ہم نے جو بھی مائنس میں آ رہا ہے یہ 39 یا 40 جو ہے, اسے ہم اگر پلس میں کر کے 100 تک لے جائیں, جو ہماری ایکسپورٹ ہیں جو ابھی $31 بلین ہیں, اسے ہم نے لے جائیں گے جب تک اوپر, تو انشاءاللہ یہ ملک ٹریک پہ آ جائے گا. رائٹ. کچھ ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ اکانومی پر ٹورزم ریوائیو ہو اور اگر وہ بوسٹ ہو
تو اکانومی پہ اس کو کس طریقے سے ریونیو جنریشن ملتی ہے؟ ملک الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے چند ایک ممالک ہیں جو اتنے اللہ پاک نے خوبصورت بنائے ہیں. ہر چیز ہمارے پاس ہیں. آبشاریں ہیں یا آپ ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں, آپ نے ضرور وزٹ کیا ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہمارے اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے ایک انیشیٹو لیا تھا یہ 2 ماہ پہلے. ایک ہم نے وہاں کانفرنس کرائی تھی ٹورزم کی, انٹرنیشنل ٹورزم کانفرنس. اس میں کافی سارے ہمارے یہاں اسلام آباد سے امبیسڈرس کو ہم لے کر گئے تھے وہاں. اچھا. کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں. یہ بھی ایک ایسا سیکٹر ہے ٹورزم کہ جب ہمارے ملک میں ٹورزم بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالی جو یہ ڈالرز کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ایکسپورٹ سے کر سکتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹورزم بھی ایسا سیکٹر ہے جو اس میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو ابھی اس کی کیا آپ دیکھتے ہیں مارجن کہ یہ کتنا فلرشڈ ہے اور ابھی کتنی اور ضرورت ہے؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے نا وہ صرف ہمارے جو ملک کے حالات ہیں سیکیورٹی کے, وہ الحمدللہ ابھی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. کافی بہتری آئی ہے اس میں. آج سے اگر 10 سال پہلے چلے جائیں اور آج کافی بہتر ہے الحمدللہ. اس وقت شاید ہمارے ملک میں کوئی بھی آنا گوارا نہیں کرتا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے. الحمدللہ ہمارے اداروں نے بھی, گورنمنٹس نے بھی اس پہ اسٹیپس لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بدن بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اس سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. جو ہمارے اسپاٹس ہیں وہاں ایسے, وہاں ٹورزم کے لیے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے ہوٹلنگ, ریسٹورنٹس انٹرنیشنل لیول کے ہونے چاہیے. وہ مزید بہتری لائی جا سکتی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 3 4 سال 5 سال کے اندر ہم کافی کچھ اس سے گین کر لیں گے انشاءاللہ. ہم نے پچھلے دور میں دیکھا ابھی ریسنٹلی جی بی اور خاص کر کے یہ جو گلیات جو ایریا ہے یہاں پر ہم بتایا تو یہ گیا تھا کہ ٹورزم پروموشن کے لیے بہت سے پیکیجز اناؤنسڈ ہوئے ہیں, بہت سے جو ہیں نئی جگہیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. بہت سارے اسپاٹس کا ہمیں وہاں بتایا گیا تھا کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, چیئر لفٹ لگ رہی ہیں, ہوٹلنگ آ رہی ہے, ریسٹورنٹس ہیں, پارک بن رہے ہیں, لیکن سنگل کوئی کسی جگہ ایسا ہی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارے گلیات کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس پہ ریسنٹلی دیکھیں اس میں کیا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے آج سے 5-7 سال پہلے اگر چلے جائیں تو جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہاں آپ کی روڈ اپروچ ہونی چاہیے. وہ ہماری الحمدللہ بہت اچھی رہی ہیں یہاں گلیات میں بھی. پھر آپ کے جو یہ KPK کے باقی جو ہمارے ٹورزم کے اسپاٹس ہیں, روڈز بہت اچھے بنائے ہیں, کوئی شک نہیں. GDA کا بہت اچھا وہ تو رہا ہے جی ڈیفینیٹلی, بٹ وہ جو گورنمنٹ کا سیکٹر کا رول ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں بتائے گئے تھے اسپورٹس کے ہم پروونشل کر رہے گورنمنٹ ہیں. جی یس, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز پروونشل گورنمنٹ. یہ جو ہماری 4 سال گزرے نا, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت روڈز وغیرہ بہت اچھا روڈ نیٹ ورک وہاں بنا تھا, بہت سے اسپاٹس بھی بنے تھے, لیکن اس کے بعد اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اگر تو وہ کام جاری رہتے تو آج شاید حالات کافی بہتر ہوتے. آپ یہاں چلے جائیں کاغان ناران کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج سے 5-7 سال پہلے 8 سال پہلے اگر آپ جائیں, آج بھی آپ کو اپنی گاڑی وہاں روک کر جیپ لے کے جانا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے. تو روڈز کی آپ نے کنڈیشن وہاں بھی دیکھی ہے, ہمیں کوئی چینجنگ اس میں نظر نہیں آئی کسی جگہ بھی, نہ صرف گلیات, کاغان ناران, باقی سوات کے جو ایریاز ہیں. ماؤنٹین آپ چلے جائیں کلام سے آگے, وہاں آج بھی وہی حالات اسی طرح ہی ہیں. جی بلکہ اسکردو میں تو بہت انسیڈنٹس ہوئے ہیں. بالکل آپ کے سامنے ایسی چیز, وہاں کچھ بھی چینج کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے 2017 سے پہلے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی چینجنگ نہیں آئی اس میں. واپس آتے ہیں اس پہ ٹریڈ کی بات پر کہ جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ کس طریقے سے پروٹیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے چیمبر آف کامرس کا رول کیا ہے؟ کنزیومر کے لیے جی ایک تو ہمارا جتنی بھی ایسوسیشنس کی میں آپ کو بات کروں گا, ہم نے مارکیٹس لیول پہ اسلام آباد کے اندر کنزیومر کے لیے ہم نے بورڈز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی کمپلین ہوتی ہے کسی ہمارے شاپ کیپر سے, جو ٹریڈرز ہیں ان سے, تو ڈائریکٹ اپروچ کر سکتا ہے. یونین کو وہ نمبر مینشن ہوتے ہیں. تو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ان کے رائٹس ہیں یا انہیں کوئی پرابلمز ہیں وہ وہیں اسے سالو کرتے ہیں. تو باقی چیمبر لیول پہ بھی ہوتا ہے ہمارا کہ وہاں بھی ایک کمپلین سیل ہے ہمارا. اچھا, وہاں بھی کمپلین سیل ہے, وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی مارکیٹ میں کسی ٹریڈر سے آپ کو ایشو ہے کنزیومر کو تو آپ کر سکتے ہیں. تو آتے بھی ہیں کچھ لوگ, لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت سارے کنزیومرز, موسٹلی آپ یہ کہہ لیں 80% کنزیومرز کو رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, کیا کرنا چاہیے. کنزیومر کورٹس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. پھر آپ کا یہاں محتسب ہے, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ جاتے ہیں, جو لوگ یہ چیزیں سمجھتے ہیں, وہ اپنے رائٹس لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو پبلک ہے اس کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی کچھ کیش کراپس کبھی بہت ایسٹ تھیں,
تو کیا اب بھی صورتحال ویسی ہی ہے جس میں کہ میجر جو کارن ہے، کاٹن ہے اور ایک دو اور اس میں اجناس ہیں، تو کیا آج کی کیا صورتحال ہے؟ اس پہ بس ورکنگ کی یہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں جو ایکسپورٹر ہیں ان کو، پھر جو فیکٹریز ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق لے آئیں. میں ایک آپ کو تھائی لینڈ کا بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اسلام آباد چیمبر میں. ہم ان سے $2 ارب امپورٹ کرتے ہیں ان کی آئٹمس، جس میں ہمارے آپ جوسز ہیں، بیوریجز ہیں، $2 ارب کے قریب وہ ہماری امپورٹ ہے. اور ہم ان کو دے کیا رہے ہیں، صرف رائس دے رہے ہیں اور تھوڑے بہت سٹونز ہیں جو ہمارا نیچرل سٹون ہے وہ دے رہے ہیں، جو آئی تھنک کہ وہ $15 سے $20 کروڑ کا بنتے ہیں. تو مطلب یہ جتنی پرابلمز ہیں یہ ختم ہوں گی جب یہ جو گیپ ہے اتنا بڑا یہ گیپ جو ہے وہ کم ہوگا، تو پھر یہ کم ہوگا، اس کے بعد صورتحال بہتر صورتحال ڈیولپ ہوگی. آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹر سے تو موسٹلی کون سی کامن چیز ہے جو آپ کو مختلف ڈیلیگیشن سے سننے کو ملتی ہے؟ ہمیں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جب یہاں آتے ہیں لوگ ریڈی ہوتے ہیں. میں چائنا کی آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنیز کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے. ابھی لاسٹ منتھ آئے، ان کا ڈیلیگیشن آیا، انہیں یہی تھا گلا کہ ہم جب پاکستان میں آتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ کے لیے ہم ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پرابلمز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، پیپر ورک اتنا ہوتا ہے، ہرڈلز اتنی ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، ویتنام چلے جائیں، کمبوڈیا چلے جائیں، کہ وہاں اتنی ہرڈلز نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پیپر ورک ہے ہمارا سسٹم ایزی ہونا چاہیے، ون ونڈو ہونا چاہیے انویسٹرز کے لیے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے اب کام ہو بھی رہا ہے اور آنے والے دن اس پہ مزید بہتری ہوگی. رائٹ. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز اور ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا ایگریمنٹس اینڈ چائنا پاک فری ٹریڈ ایگریمنٹس، ان سب کے ساتھ پاکستان لنکڈ ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس کی کیا ورکنگ ہے اور کیا لے آؤٹ ہے. جس پہ بالکل ہے یہ ہمارے یہی ایک جو آپ نام لے رہی ہیں ہماری جو فیوچر ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کے لیے، وہ انہی چیزوں پہ ہی ہمارا. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں جہاں لوکل سطح پر جن لوگوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے اپنی آئٹمس، انہیں ہم نے سہولیات دینی ہے، انہیں بہتر کریں گے. ان کی فیکٹریز کو، ان کے اداروں کو بہتر کرنے میں گورنمنٹ معاونت کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ضرور ہوں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی ہم چند دن پہلے ایک ادارے نے ہمیں انوائٹ کیا اور انہوں نے ہمیں بڑی اچھی بریفنگ دی وہاں کہ پاکستان اب چاہ رہا ہے یہ کہ ہم بوسٹ کریں ایکسپورٹ کو. تو انہوں نے جو اپنے آئیڈیاز لانچ کیے ہیں، جو ہمارے سے شیئر کیے ہیں، تو اب توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت بہترین وقت ہوگا انشاءاللہ. پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے اوپر جو کام رک گیا تھا، خاص کر جو ویسٹرن پیسج تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ہیلپ فل اور بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کھنجراب بارڈر سے ابھی تک کوئی ٹریڈز نہیں ہو پا رہی. جی بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. میں اس وقت خود بھی، ہمارا ایک آفس ہے گوادر میں، 2013 میں ہم نے وہاں اسٹیبلش کیا تھا اپنا بزنس. تو ہم وہاں خود دیکھتے تھے کہ 24 آور کام ہو رہا تھا پروجیکٹس پہ. چائنیز کے جو پروجیکٹس تھے کہ کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا، کوئی ہالیڈے نہیں ہوتی تھی، عید کی، کوئی سنڈے، ہر ٹائم وہاں کام ہو رہا تھا. لیکن ہماری بیڈ لک تھی کہ جو درمیان میں 4 سال آئے، بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10% بھی کسی پروجیکٹ پہ کام نہیں ہو رہا تھا ان 4 سالوں میں. الحمدللہ اب یہ ہے کہ وہ جو گیپ تھا 4 سال کا، اس کے بعد اب وہ کور ہو گیا ہے. ابھی اسی سپیڈ سے دوبارہ وہاں کام بھی ہو رہے ہیں. اور ایئرپورٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل قریب ہے، اب انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گے. بھی ہو گیا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ایک بڑے اچھے سائن ہے ہمارے ملک کے لیے جو اکنامک کوریڈور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو اگر ہم ایکسپورٹ کے ساتھ تھوڑی سی وجہ اس پہ بھی دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ورکنگ کنٹینیو ہو گیا. جی یس بالکل، اس پہ تو بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بڑے مطمئن ہیں ہم لوگ، ہم نے خود یہ چیزیں وزٹ کی ہیں، آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. یہ تو بہت گڈ سائن ہے. یس یہ بہت اچھا سائن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا مزید بہتری آ جائے گی اس میں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اختر حسین عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا بہت ڈیٹیلڈ میسج جو ہے وہ حکومتی سرکل تک، عوامی حلقوں تک، سب کی طرف جو ہے وہ پہنچا ہے. اور جو آپ نے خصوصاً بات کی ہے کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اس سے اوائڈ نہیں کرنا چاہتے، سو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اور انویسٹر فرینڈلی پالیسیز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس میں اضافہ ہو سکے اور ٹریڈ بوسٹ اپ کر سکے. تو ویورز، آئی ہوپ یو لائک دی پروگرام. اٹس ٹائم فار سائننگ آف، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، APP اسٹوڈیوز سے سائننگ آف.